السلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 26 اکتوبر بروز پیر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ سعودی عرب میں دوبارہ کرفیو کے حوالے سے وزارت صحت کی وضاحت۔ حرم مکی میں روزانہ 3500 لیٹر جراثیم کش دوائیوں کا استعمال۔ سعودیائزیشن کی خلاف ورزی پر 44 تارکین گرفتار۔ باہر ملکوں سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے شرائط جاری۔ اعتمرنا ایپ سے 6.5 لاکھ زائرین کو عمرہ پرمٹ جاری۔ کورونا کے نئے کیسز میں ریکارڈ کمی۔ ٹریفک خلاف ورزیوں پر کئی ڈرائیور زیر حراست۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ ویڈیو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ سعودی عرب میں دوبارہ کرفیو کے حوالے سے وزارت صحت کی وضاحت۔ سعودی وزارت صحت کی ترجمان نے کہا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے دوبارہ کرفیو لگانے کی کوئی درخواست نہیں کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کی ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے کہا کہ فی الوقت کرونا وائرس کے حوالے سے سعودی عرب کی صورتحال ایسے نہیں کہ اس سے بچاؤ کے لیے سخت حفاظتی اقدامات ناگزیر ہو۔ مستقبل قریب میں بھی اس قسم کی اقدامات کی کوئی توقع نہیں ہے۔ ترجمان وزارت صحت نے کہا کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ مارکیٹیں کھولنے اور دفاتر میں حاضری کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ مملکت کے ہر علاقے میں اس کی پابندی کی جا رہی ہے۔ حرم مکی میں روزانہ 3500 لیٹر جراثیم کش دوائیوں کا استعمال۔ حرم مکی شریف کو پاک رکھنے کے لیے روزانہ 3500 جراثیم کش دوائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے تحت وبائی امراض کی انسداد کے لیے کام کرنے والی کمیٹی کی سربراہ حسین برکت نے کہا ہے کہ حرم میں استعمال ہونے والی دوائیاں اعلیٰ معیار کی ہے۔ حرم کی صفائی اور جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے 33 ٹیمیں دن کے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، جو حرم کے اندرون حصے کے علاوہ بیرونی صحنوں کی بھی صفائی پر مامور ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ حرم مکی کو ہر قسم کی جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے 2500 لیٹر دوائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زائرین کے لیے حرم کے مختلف حصوں میں اسمارٹ سینیٹائزر آلات نصب ہے، جن میں روزانہ 1000 لیٹر مواد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام تر کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ حرم مکی کو کورونا سمیت ہر قسم کی جراثیم اور وبائی امراض سے مکمل طور پر پاک رکھا جائے۔ سعودیائزیشن کی خلاف ورزی پر 44 تارکین گرفتار۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے ریاض میں 36 دکانیں سیل کر دیے اور سعودیائزیشن کی خلاف ورزی پر 44 تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے انسپکٹر نے دارالحکومت ریاض کے پرانے طرز کے ایک بازار میں چھاپہ مار کر کارروائی کی ہے۔ بغیر لائسنس دکانیں کھلی ہوئی تھی اور سعودیائزیشن کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں کی گئی۔ باہر ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے شرائط۔ سعودی عرب آئندہ اتوار سے بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کا خیر مقدم کرے گا اور ہر ہفتے 10,000 عمرہ زائرین کی آمد متوقع ہے۔ اتوار 1 نومبر 2020 سے بیرون مملکت سے عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچیں گے۔ مملکت میں تقریباً 500 عمرہ کمپنیوں کو ریلیف ملے گا جو کرونا بحران سے متاثر ہوئی ہے۔ آکاز اخبار کے مطابق وزارت الحج اور عمرہ نے تمام عمرہ کمپنیوں اور اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بیرون ملک سے آنے والی عمرہ زائرین کے استقبال کے سلسلے میں مقررہ قواعد ضوابط کی سختی سے پابندی کرے۔ وزارت الحج اور عمرہ نے خارجی عمرہ زائرین کے لیے SOPs جاری کر دیے ہیں، جن کے تحت 18 برس سے 50 برس عمر والوں کو ہی عمرہ پر آنے کی اجازت ہوگی۔ زائرین کو PCR ٹیسٹ سرٹیفکیٹ پیش کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کرونا سے پاک ہے۔ سرٹیفکیٹ زائر کی ملک میں ایسے ادارے ہی کا قابل قبول ہوگا جو مملکت کے سسٹم پر ہے۔ PCR سرٹیفکیٹ کے حوالے سے ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ ٹیسٹ کے لیے نمونہ لینے اور زائر کے سعودی عرب پہنچنے پر 72 گھنٹے سے زیادہ نہ گزرے ہو۔ وزارت الحج اور عمرہ نے عمرہ زائرین کے حوالے سے مزید کئی پابندیاں عائد کی ہوئی ہے۔ مثلا مسجد الحرام میں عمرہ اور نماز، نیز مسجد نبوی کی زیارت اور روزہ شریف میں نماز کے لیے پیشگی بکنگ کرانا ہوگی۔ یہ بکنگ اعتمرنا ایپ کے ذریعے کرائی جائے گی۔ ہر عمرہ زائر کے پاس مملکت سے وطن واپسی کا کنفرم ٹکٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی پابندی لگائی گئی ہے کہ رہائش کی بکنگ کے ساتھ ناشتہ،
ظہرانہ اور عشیانہ 3 وقت کے کھانے کی سروس بھی حاصل کی گئی ہو اور کم از کم 3 دن تک ہیلتھ آئسولیشن کے دوران رہائش اور کھانے کی پابندی لازمی ہوگی۔ عمرہ زائرین کو مملکت آمد سے لے کر واپسی تک قیام کے دوران SOP سے آگاہ کرنا بھی عمرہ کمپنی اور ادارے کی ذمہ داری ہے۔ عمرہ کمپنی اور ادارے پر یہ بھی پابندی لگائی گئی ہے کہ زائر کے پاسپورٹ کی معلومات اور پیدائش کی تاریخ کا اندراج کرائے، آمد سے کم از کم 34 گھنٹے قبل تمام کوائف کا اندراج کرا دے۔ زائر کی ٹکٹ سے متعلق تفصیلات کا اندراج بھی ضروری ہوگا۔ وزارت الحج اور عمرے کا کہنا ہے کہ عمرہ زائرین کو گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا، ہر گروپ 50 زائرین پر مشتمل ہوگا۔ عمرہ کمپنی کو ہر گروپ کا گائیڈ متعین کرنا ہوگا، جبکہ ٹکٹ، رہائش اور ٹرانسپورٹ کا مکمل پیکج بھی بک کرنا ہوگا۔ وزارہ کا کہنا ہے کہ سعودی عمرہ کمپنی ہی عمرہ زائر کے پیکج میں مذکور خدمات پیش کرنے اور اس کی تکمیل کرانے کی ذمہ دار ہوگی۔ کسی بھی کمی یا گڑبڑ کی اصلاح بھی اسی کی ذمہ ہوگی۔ وزارت الحج کا کہنا ہے کہ وزارت صحت اور وزارت خارجہ کے تعاون سے ان ملکوں کی پرست تیار کر رہے ہیں جہاں سے عمرہ زائرین آئیں گے، ان کی تعداد کا فیصلہ بھی اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ پورا خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آگے اتوار سے باہر ملکوں سے بھی لوگ عمرہ پر آنے کے لیے شروع ہو جائیں گے، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے۔ یہ جتنی بھی شرائط ہے یہ عمرہ کمپنی پوری کرے گی، آپ کو کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باقاعدہ جو شرائط تھے وہ پورا ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اعتمرنا ایپ سے 6.5 لاکھ زائرین کو عمرہ پرمٹ جاری۔ عمرہ بحالی کی تیسرے مرحلے میں وزارت الحج اور عمرہ نے 23 اکتوبر تک 6,50,000 سے زیادہ الیکٹرونک عمرہ پرمٹ جاری کیے ہیں۔ یہ بات وزارہ کی ایک عہدیدار نے ایک بیان میں بتائی۔ عرب نیوز کے مطابق یہ عمرہ بحالی کے عمل کے تیسرے مرحلے میں داخل ہونے کے ایک حصے کے طور پر سامنے آیا ہے، جس کے تحت ایک دن میں 20,000 زائرین کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے اور دوسرے قواعد کو برقرار رکھتے ہوئے عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ وزارہ کے انڈر سیکریٹری ڈاکٹر عمر المداح نے جمعہ کو الاخباریہ چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اعتمرنا ایپ پر 25 لاکھ سے زیادہ انسٹالیشن اور 12 لاکھ رجسٹریشن ہوئی ہے۔ عمرہ کی بتدریج بحالی کے منصوبے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسجد الحرام میں مخصوص تعداد کو منظم رکھا جائے، اس لیے کوئی بھی زائر تب تک دوسری بار کے لیے رجسٹر نہیں ہو سکتا جب تک پچھلے والی کو مکمل نہ کر لے، کیونکہ آج عمرہ کی اجازت ناموں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ کورونا کے نئے کیسز میں ریکارڈ کمی۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی نئی کیسز میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے۔ یہ چند ماہ کے دوران سامنے آنے والی سب سے کم کیسز ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اتوار 25 اکتوبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 332 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس طرح ملک میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,44,875 ہو گئی ہے۔ سابق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 335 افراد صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 3,31,330 افراد اس مرض سے شفایاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 15 افراد وفات ہوئے۔ اس طرح ملک میں اموات کی مجموعی تعداد 5,296 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 8,249 رہ گئی ہے، جن میں سے 767 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیوں پر کئی ڈرائیورز زیر حراست۔ سعودی ٹریفک پولیس نے حد سے زیادہ رفتار سے ڈرائیونگ، ٹائر اسکریچنگ، بغیر نمبر پلیٹ گاڑی چلانے، زگزگ اور سگنل توڑنے پر کئی ڈرائیوروں کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سوشل میڈیا پر مبینہ ٹریفک خلاف ورزیاں کرنے والے ڈرائیوروں کی ویڈیو کلپس وائرل تھے۔ شہریوں نے غم اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ محکمہ ٹریفک نے رد عمل کا پورا نوٹس لیتے ہوئے ویڈیو میں نظر آنے والے ڈرائیوروں کو نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ زیر حراست افراد کو ٹریفک قانون میں مقرر سزائیں دلانے کے لیے ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ محکمہ ٹریفک نے سوشل میڈیا صارفین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف بروقت رد عمل دے کر ایک طرح سے آگاہی مہم چلائی ہے۔ تمام ڈرائیور سب کی سلامتی کی خاطر ٹریفک قوانین اور ضوابط کی پابندی کرے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔